وسلم القرآن حجت لک او علیک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز طلبہ اکرام، آپ کے ساتھیوں نے، خوش نصیب ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک حفظ کیا ہے، اس کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت، یہ سعادت ہر کسی کے نصیب میں نہیں رکھتا ہے، اپنے منتخب بندوں کو اس کے لیے منتخب کرتا ہے اور اس کو یہ نعمت نصیب کرتا ہے۔ میں ان عزیز طلبہ جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، سب سے پہلے تو ان کے استاد محترم حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے محنت کر کے ان کو پڑھایا ہے، چلایا ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ حافظ قرآن بنایا ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ اور ان کے والدین کو بھی اس کے ساتھ ساتھ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جو کہ ان کی محنت کرتے رہے اور ان کو پہنچاتے رہے، لے کے جاتے رہے، ان کی ضروریات پوری کرتے رہے اور یہ قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت بخشی ہے، جو کہ ان کے قرآن، ان کے قاری صاحب کے لیے، ان کے ادارے کے لیے، ادارے کی انتظامیہ کے لیے اور ان کے والدین تمام گھر والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، چاہے وہ اپنے والدین کو ثواب کی نیت کریں یا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کو حافظ بنانے کا سبب بن گئے ہیں۔ خیر، میں نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے وہ خصوصاً ان بچوں کے لیے جنہوں نے قرآن پاک جو ہے وہ کیا ہے کہ حفظ کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یا تو آپ کے خلاف دلیل ہے یا آپ کے حق میں حجت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کو پڑھا ہے پھر کما حق اس پر عمل بھی کیا ہے تو دیکھو یہ قرآن پاک جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ یہی بس نہیں، یہی حافظ قرآن اس قرآن پاک کی وجہ سے 10 ایسے بندے جو اپنے خاندان کے اندر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کے لیے بھی سفارش کا سبب بنیں گے۔ لیکن اگر اس پر صحیح معنی میں عمل نہیں کیا ہے تو پھر یہی قرآن اس کے خلاف کل جو ہے وہ کیا ہے سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد بچے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو پڑھتا رہے اور جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرتا رہے۔ دیکھو پھر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر کس طرح برکتیں نازل فرماتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں اس ادارے کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کے اندر حضرت مولانا سیف اللہ صاحب جو ہے میرے بھائی ہیں، ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں، میں نے ان کے ساتھ کافی عرصہ وقت گزارا ہے۔ یہاں پر ایک خصوصیت میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہی اس ادارے کے سربراہ اہتمام انہی کے پاس ہے اور یہی پرنسپل ہے اور یہی آپ کے قاری صاحب ہیں۔ تو دیکھو قاری صاحب آگے جو ملازم رکھے ہوئے قاری صاحب ہوتے ہیں ان کا پڑھانا اور ہوتا ہے، جو ادارے کا سربراہ خود پڑھاتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں کا خیال ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے کہ پیش آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک اس کی خصوصیت ہے کہ آپ خود قاری صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں، وگرنہ آگے کیا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں پر ہی قاری صاحب رکھ کر پھر آگے پھر اس میدان کے قاری صاحب ہیں کہ ان کو ماشاءاللہ اس پر بہت زیادہ عبور حاصل ہے۔ میں ایسے بہت بڑے اداروں کو جانتا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم شروع کی ہے، لیکن چونکہ وہاں کے جو سربراہ ہیں وہ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہیں تو آگے ان کو معاملات کا پتہ ہی نہیں ہے، قرآن پاک کی تجوید کا، قرآن پاک کا کیا جو ہے وہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار ہے، اس کو سمجھانے کا کیا طریقہ کار ہے، اس طرح بچہ نہیں چلتا تو اس طرح چلانے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ان سے ناواقف ہیں۔ صرف انہوں نے کیا ہے کہ اس رواج کو دیکھ کر انہوں نے ایک ادارہ تو قائم کر لیا لیکن اس ادارے کے اندر کامیاب نہیں ہو پائے۔ لیکن آپ بچوں کی تلاوت سنی، ماشاءاللہ دل خوش ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید عمل کی توفیق عطا فرماوے اور قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا